وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير وأن استغفروا ربكم، اور یہ کہ بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اسی کی طرف، یمتعکم متاعا حسنا، وہ فائدہ دیں گے تمہیں، بہترین فائدہ پہنچانا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ عطا فرمائیں گے ہر فضیلت والے کو اس کا فضل، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، بس مجھے اندیشہ ہے تم پر بڑے دن کے عذاب کا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہارا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، سورہ ہود کی آیت نمبر 3 اور 4 ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کی فضیلت اور شان بیان کی، ساتھ ہی تمام انبیاء علیہم السلام کا جو ایک مشترکہ موقف ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ اگر وقت کے نبی کی بات نہ مانی، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا ہر نبی کے فرمودات کے مطابق آپ نے زندگی گزاری تو بہترین انجام کی بشارت دینے والا ہوں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ساتھ ساتھ یہ کرو کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، انسان ہے، كُلُّكُمْ أَبْنَاءُ آدم، كُلُّ أَبْنَاءُ آدم خطاء، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کار ہو، غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوں گی، غلطیوں سے گناہوں سے پاک صرف اور صرف کون ہے؟ انبیاء علیہم السلام، معصومین ہے وہ، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے، خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، رب العالمین نے اس کے لیے راستہ دیا ہے، ان استغفروا ربکم، اپنے رب سے کیا کرو؟ بخشش مانگتے رہو، بس یہ دروازہ کھلا ہے۔ ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک حالت نزع شروع نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، رب نے وعدہ کیا ہے، میرے بندے تو گناہ کرتے 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 تھک جائے گا، میں بخشتے بخشتے مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ رب وہ ہے۔ تو ان استغفروا ربکم، تم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہو، اور دوسرے نمبر پر ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف کیا کرو؟ رجوع کرو۔ کیا مانا؟
یعنی پہلے اپنے گناہوں کو بخشواؤ، گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کر کے دل میں پکا مصمم ارادہ لے کر اللہ کی طرف رجوع کر لو، نیکی کی طرف آ جاؤ، ثم توبوا الیہ، اللہ کی طرف رجوع کر لو. یہ اعمال صالحہ ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ توبوا الیہ میں اعمال صالحہ کہ پہلی فرصت میں گناہوں، اور یہی وہ ایک بنیادی فلسفہ ہے جو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تخلیہ یہ مقدم ہے تحلیہ پر، اور یہی وہ وجہ ہے جو پچھلی آیت میں گزرا کہ اننی لکم منہ نذیر، نذیر انذار مقدم ہے، پہلے انذار ہے اور پھر تبشیر ہے. پہلے برے انجام سے ڈرا دو، پہلے برے انجام سے. اور یہ دنیا کا اصول ہے، کوئی بھی شخص کوئی بھی کاروبار کرتا ہے تو سب سے پہلا اس کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ نقصان سے بچ جاؤ. پہلا کام کیا ہے پہلی فرصت میں کہ میں نقصان سے بچ جاؤں، مجھے نقصان نہ ہو جائے. اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ انکم بھی تو چاہیے نا، انکم بعد میں. پہلے یہ نہ ہو کہ جو ہے یہ بھی نہیں. پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے. اعلیٰ ھذا القیاس یہاں بھی یہی ہے کہ ابتدا کیا ہے؟ پہلے انذار ہے کہ نہیں یہ نہ کرو ورنہ ایسا ہو جائے گا. تو پہلے انذار، پھر یہ کرو گے تو یہ ہوگا. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن آئے تو بیٹھے ہوئے تھے اپنے کاروبار کی جگہ میں، تو جو ان کے غلام تھے کسی بات پر وہ خوش ہوئے ہوں گے، کوئی بات ہوئی ہوگی تو انہوں نے بڑی دعا دی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، نعمان بن ثابت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم بھی کبھی کبھی کوئی ایسا کوئی کام کر دیتا ہے، کوئی ایسا لفظ کہہ دیتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے تو بندہ دل سے دعا نکلتی ہے. تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ نعمان بن ثابت کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں. تو بس تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر کہا دکان بند کر. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ شاید میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے، ان پر یہ ناگوار گزری ہے. چہرے کے آثار اور چہرہ غمگین ہونے لگا، پریشان ہونے لگے، پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے. دکان بند کی تو ڈرتے ڈرتے کہا امام صاحب میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے. کہ انہوں نے آپ نے کوئی غلط بات نہیں کہی، پر آپ نے جو الفاظ کہے کہ اللہ نعمان بن ثابت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، تو میں نے سوچا کہ میں اس قابل ہوں. ہم تو ٹھیکیدار ہیں نا جی، ہم کیا ہیں؟ ہم تو ٹھیکیدار ہیں. ہم نے نہیں جانا تو کسی کا باپ جا سکتا ہے؟ نہیں، جنت کے تو ہم ٹھیکیدار ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب آپ نے یہ جملہ کہا میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا کہ کیا میں ایسا ہوں؟ میں تو بس کہتا ہوں اللہ بس جہنم سے بچا لے، یہ تیرا بڑا کرم ہے، جہنم سے بچا لے. تو یہ جو انذار ہے، خوف ہے، امید بھی ہے، ان دونوں کو ملا کر یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر کیا ہے. لیکن میں بار بار عرض کر رہا ہوں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ پھر بھی کیا ہے، خوف یہ انسان پر غالب ہونا چاہیے بنسبت امید کے. امید مغلوب ہو اور خوف غالب ہو تو یہ شخص کامیاب ہے. اگر امید ہی امید ہے تو پھر وہ حدیث میں تمنا علی اللہ الامانی، غفور الرحیم ہے جی، وہ غفور الرحیم ہے. تو کبھی یہ بھی پوچھا ہے، یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق بھی ہے، گھر بیٹھ جاؤ لمبے پہ جاؤ، وہ رزاق ہے، روزی کھلائے گا. نہیں ادھر کرنا جی، ادھر ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں نا جی، وہ ادھر حرکت کرنی، حرکت میں برکت ہے. تو یہاں بھی حرکت میں برکت ہے، یہاں بھی کیا ہے، حرکت میں برکت یہاں بھی ہے، صرف وہاں حرکت میں برکت نہیں ہے. تمہارا فرمایا کہ انستغفروا ربکم، پہلے اپنے گناہوں کو کیا کر دو، تخلیہ عن الذنوب، تخلیہ عن المعاصی، تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے پہلے اپنے آپ کو کیا کر لو، صاف کر لو، پھر اس پہ نقش و نگار کرو اعمال صالحہ کی. ثم توبوا الیہ، ثم توبوا الیہ، پھر اب جب یہ دل صاف ہو جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ کیا ہے،
ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، دوسرا، آہستہ 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 یہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا سیاہ ہو جاتا ہے. نہیں، پہلے اس کو رگمال کریں. اس کو کیا کریں؟ رگمال. حضور نے فرمایا کہ اس کو سیقل کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سیقل، اس کا رگمال کیا ہے؟ فرمایا اس کا رگمال ہے استغفر اللہ. اس کا رگمال کیا ہے؟ استغفر اللہ. تو استغفر اللہ سے اچھی طرح منجائی کریں. اچھی طرح منجائی ہو گئی، اچھی طرح اس کو صاف کر دیا، بیس بن گئی. اب کیا کرو؟ اب نہیں کیا کرو؟ اب نہیں کیا کرو تو دل پہ اس کے کیا ہوں گے؟ اثر ہوگا. نیکی کا پھر اثر بھی ہوگا. تو وہ نیکی اثر تب چھوڑے گی جب وہاں کیا ہے؟ صفائی کی ہوگی. جب صفائی نہیں کی ہوگی تو وہ نیکی بھی ایسی دھندلی سی ہو جائے گی اور اس کا وہ اثر ظاہر نہیں ہوگا. تو وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اب بدلے میں اللہ کیا دیں گے؟ اس استغفار کی برکات کیا ہوں گی؟ اس انابت الی اللہ کی برکات کیا ہوں گی؟ وہ پہلی برکت یہ ہوگی یمتعکم متاعا حسنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فائدہ دیں گے، متاع حسن، بہترین فائدہ. اب وہ بہترین فائدہ کیا ہے؟ ہم تو بس صرف ایک ہی فائدہ سمجھتے ہیں کہ میں نے رات کو جیب میں 100 روپے رکھے تھے، صبح اٹھا تو ماشاءاللہ 500 کے نوٹ سے بدل گیا تھا. ایسا نہیں ہوگا. ہم صرف متاع حسن یہ سمجھتے ہیں کہ متاع حسن کیا ہے؟ رات کو تنخواہ ملی تھی 10,000، جب گھر آئے تو ماشاءاللہ وہ 25,000 تھی. ایسا نہیں. متاع حسن یہ نہیں ہے. متاع حسن کیا ہے؟ وہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. ہم اس کو شاندار پاکیزہ زندگی دے دیں گے. پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ حیات طیبہ یہ ہے. حیات طیبہ شاندار پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ یہ اپنے ہر چیز سے مطمئن پرسکون زندگی گزارے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کو کہتے ہیں ٹینشن فری. ہاں ہاں ہاں، ایک دوسرے ٹینشن فری. اللہ وہ نہ بنایا ہمیں. ہاں، جن کے اوپر والا حصہ فارغ ہوتا ہے وہ ٹینشن فری نہیں. یہ ٹینشن فری کے جو ہے الحمدللہ، جو ہے الحمد. یہ نہیں ساڑا کلیگ تھے ماشاءاللہ، انہیں دیکھو ڈی ایچ ایچ کار بنا لیا، بس ادھر گھٹتا رہتا سڑتا رہتا. وہ ڈی ایچ ایچ چلا گیا اور میں کیوں نہیں گیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ایسا نہیں. اچھا وہ اس کی سپورٹ اس نے نہیں لے لی، کیا ہو اپنے میں یہ اپنے آپ میں مگن ہے. یہ کیا ہے؟ حیات طیبہ ہے. یہ کیا ہے؟ حیات طیبہ. الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ. یا اللہ یہ جو تو دے رہا ہے میں تو اس قابل بھی نہیں، میں اس قابل بھی نہیں ہوں. جب یہ جملہ زبان پر ہوگا شکوہ نہیں ہوگا. پھر کیا ہے؟ شکوہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو شکوہ پسند نہیں ہے، شکر پسند ہے. اللہ کو شکر پسند ہے، شکوہ نہیں ہے. شکوہ شکایت نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ شکر کریں. یا اللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. اگر یہ بھی نہ دیتا کچھ کر سکتے؟ باپ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. یہ بھی اس کا احسان ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے. شکر نعمت ہائی تو چندہ کے نعمت ہائی تو عذر تقصیرات ماں، چندہ کے تقصیرات ماں. یا اللہ اپنے آپ میں غور کرتا ہوں، کوئی اچھائی نظر نہیں آتی اور تیری نعمتوں کو دیکھتا ہوں. یا اللہ یہ تیرا شکر ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم سے بڑا جنید بغدادی، بایزید بسطامی، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ ہمارے پیچھے پیچھے آئے کیونکہ ہم تو بڑے حضرات ہیں نا. نہیں 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 نہیں، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیں، اپنی کوتاہیوں پر، اس کے احسانات پر کبھی غور کریں کہ اس کے احسانات کتنے، وہ کتنا احسان. تو فرمایا کہ پہلا کام یہ ہوگا یمتعکم متاعا حسنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پرسکون زندگی عطا فرما دیں گے. اور یہ پریشانی، یہ کڑنا، یہ سڑنا، جلنا، یہ کیا ہے؟ یہ بغض، یہ حسد، یہ کینے، یہ کیا ہو جائیں گے؟ صاف ہو جائے گا. بہترین زندگی اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہم سب کو بے نصیب فرمائے. لیکن الی اجل مسمی، ہمیشہ نہیں. کیا؟ ہمیشہ نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی ہی کیا ہے؟ فانی ہے. دنیا کی زندگی فانی، اور دنیا کی ہر نعمت بھی کیا ہے؟ فانی ہے. تو یہ سب کچھ ہوگا لیکن یہ کیا ہے فانی. ایک وقت مقررہ تک ہے، پھر اس کے بعد تو کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے.
اور وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر فضیلت والے کو ہم اس کا فضل عطا فرمائیں گے۔ فضیلت والے کون ہیں؟ پہلا قول، فضیلت والا وہ شخص ہے جس کی نیکیاں برائیوں سے بڑھ کر، اللہ ہم سب کو ان میں سے شامل کرے۔ ہاں، یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، یہ صرف دعاؤں سے نہیں۔ مجھے بھی پتا ہے صبح سے شام تک میں نے آج صبح سے لے کر آج ابھی شام تک اس دورانیہ میں میری نیکیاں کیا برائیاں کیا، ہر انسان کو اپنا پتا ہے۔ میں صبح گھر سے نکلا، فلاں جگہ میں نے یہ غلطی کی، اللہ معاف فرما دے، فلاں جگہ یہ غلطی کی، اللہ معاف کر دے۔ روزانہ کے حساب سے اپنا آڈٹ کریں، روزانہ کے حساب سے اپنا آڈٹ شروع کر دیں۔ جی، حساب سے پہلے کیا کرو؟ حضور فرماتے ہیں اپنا محاسبہ خود کر لو، حاسبو قبل ان تحاسبوا، اس حساب کتاب سے پہلے اپنا حساب کر لیں کہ میں نے کیا کیا۔ تو فضیلت والا شخص وہ ہے جو جس کی نیکیاں کیا ہوں؟ زیادہ ہوں بنسبت برائیوں کے۔ آج میری برائیاں برابر ہیں، کل کوشش کروں میں کہ میری برائیاں کم ہو جائیں اور نیکیاں بڑھ جائیں۔ یہ نیکیاں بڑھاتے رہنا ہے۔ تو یہ جیسے ہم اپنی جیب کی خبر لیتے ہیں، آج کیا کمایا، کیا خرچ کیا، کیا کمایا، کیا خرچ کیا۔ تو جو شخص اپنے کمانے اور خرچ ان دونوں میں بیلنس نہیں رکھتا، وہ کیا ہو دیوالیہ بھی ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قرض پر آ جاتا ہے، پھر کوئی محلے میں اس کو قرض بھی نہیں دیتے۔ جی، ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ ہماری نیکی تو ہے کوئی نہیں اور برائیوں پہ تو فضیلت والا شخص وہ ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوں بنسبت برائیوں کے، پہلا قول۔ دوسرا قول یہ ہے، فضیلت والا شخص وہ ہے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، جو دوسروں کے کام آتا ہے، جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات، دوسروں کے کام آنا، یہ صاحب فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں صاحب فضیلت بن جاؤں، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، تو وہ کیا کرے؟ دوسروں کے کام آئے۔ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اللہ اس شخص کا مددگار ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ جی، دیکھیں افسوس یہ ہے ہمارے ہاں ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے، اس حوالے سے ہمارا معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے۔ جو آسان ترین کام ہو اور آپ نے اگر اس کو مشکل ترین بنانے والے دیکھنے ہوں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، پھر دیکھیں وہ آپ کی کیسے چکر لگواتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ کرتے کیا ہیں۔ جی، وہ آپ کو حشر کا میدان یاد نہ کروا دے تو یہ غازی ہے۔ اچھا کام ہوگا صرف کتنا؟ 10 منٹ کا، لیکن وہ آپ کو اتنے گھما دیں گے، اتھے جاؤ جی، اونا کل جاؤ، وہ پھر کہیں گے اونا کل جاؤ، وہ کہیں اچھا اس سے کی کر رہے ہو گاڑے کم سے تھلے، اچھا جی پھر 5ویں منزل سے پہلی منزل پہ آئے، پہلی منزل پہ اچھا آپ وہ فلاں جگہ سے ذرا، حالانکہ یہ سارے کام پہلی وہلت میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ گھمانا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ گھمانا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ او جی کر دو، اچھا ٹھیک ہے، اچھا کر دیتے ہیں۔ بس صرف یہ کہ اس بدبخت کو صرف آپ 100 روپے دے دیں تو اسی وقت آپ کو وہ کر دیتے ہیں، ورنہ وہ آپ کو کیا کریں گے؟ گھماتے رہیں گے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، واللہ قرآن سامنے ہے کہ جو بغیر اپروچ کے آتے ہیں وہ بیچارے کیا کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ یہاں ہم تو چلو کسی کے سفارش سے آئے تو یقین کریں کہ وہ بھی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آپ آئے کہاں، آئے آپ سفارش سے، لیکن جو بیچارے بغیر سفارش کے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے؟ نہیں، آسانیاں پیدا کرو دوسروں کے لیے، آسانیاں۔ اگر اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہو، اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ اگر رب العالمین ایسے مشکل بنا دے، ایسی مشکلات میں وہ رب ڈال دے، پھر نکل سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی قاری صاحب دعا کریں جی میں تو ایک عام سا ملازم ہوں۔ اس ملازم بدبخت ظالم نے جتنے ظلم کیے ہوتے، خدا کی قسم فرعون کیا، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر اللہ
اس کو، لیکن وہ پھر وقت گزر گیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اس نے آہیں لی ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں قاری صاحب دعا. یہ پھر قاری صاحب کی دعاؤں سے نہیں ہوتا. اس نے جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہوتے ہیں، جب تک ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے گا کہ وہ کہ جب میں نے معاف کر دیا تو اس کا بیڑا غرق رہے گا. یہ ہمارا ہی معاشرہ ہے. کوئی ہمارا چچا زاد ہوگا، کوئی ہمارا مامو زاد ہوگا، کوئی ہمارا جاننے والا ہوگا، کوئی ہمارا دوست ہوگا، کوئی ہمارا بھائی ہوگا، کوئی بھی ہوگا. دیکھو بھائی، جو کام آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کر سکتے ہیں، آسانی والا معاملہ کریں، کام کو نکال دیں. تو رب العالمین فرماتے ہوئے يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فضلا، صاحب فضیلت شخص وہ ہے جو کیا کرے، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے، نہ کہ دوسرے کو کاموں کو کیا کرے، ان کے لیے رکاوٹ بنے، انہی کے کاموں کو کیا ہے، روکتا رہے، کہ نہیں کوئی رکاوٹ بنتی رہے اور ان کے لیے کیا ہے، مصیبت بنتی رہے. نہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، یاد رکھو اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، مجھے اندیشہ ہے تم پر بڑا دن. ہاں، ایک تو ہم بڑا دن مناتے ہیں نا، لاہوری بھی بڑا دن مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. 25 دسمبر کو یہ بڑا دن مناتے ہیں اور کیا کیا خرافات کرتے ہیں. بڑا دن تو وہ ہے جو 50,000 سال کا دن، وہ بڑا دن بھی. اس دن کے عذاب سے ڈر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، سب نے کس طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ صلی اللہ كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله في الدارين.